الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کا کوئی بھی کام ہو اس کو حقیر مت سمجھو، کمتر مت جانو۔ بعض روایتوں میں ان بھلائی کی چیزوں کی تفصیل بھی جو معمولی کام ہیں، جس کو ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہم نہیں دیتے ہیں، اس کی تفصیل بھی آئی ہوئی ہے۔ کسی کو رسی دے دینا، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی کو سلام کر لینا، کسی کو راستہ دکھلا دینا، کسی کو جوتے کا تسمہ دے دینا، اس زمانے میں موبائل سے کسی کو بات کرا دینا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیز۔ مسجد کے سامنے آپ کا چپل رکھا ہوا ہے، کوئی جوتا والا آیا، جوتا نکال کر کے آپ کے چپل کو پہن کر کے وہ چلا گیا وضو کرنے کے لیے، چپل بھگا دیا، باہر ہم نکلتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ثواب کا ایک ذریعہ ہے، صرف انسان یہ سوچ لے کہ ہم اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو کئی چیزوں کا تذکرہ ہے، تو بھلائی کے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی دو روایتیں، یعنی متفق علیہ دو روایتیں پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ ایک وہ روایت جو امرأہ بغیہ کا ہے کہ ایک بدچلن عورت جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا مارے پیاس کے مر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنا موزہ یا اپنا خف جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے کنویں میں ڈال کر کے پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اسی طرح دوسری جو روایت ہے وہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا پیسہ، لیکن اپنے نوکروں سے کہہ دیا تھا کہ تم جب پیسہ وصول کرنا تو نرمی اختیار کرنا، سختی نہ کرنا۔ تو اللہ کو یہ ادا اس کی پسند آ گئی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ آپ دیکھیں پانی پلانے والا واقعہ اور یہ واقعہ، ہو سکتا ہے ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں، لیکن کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہماری کون سی ادا رب العزت والجلال کو پسند آ جائے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ ایمان کا ہونا کسی بھی احسان کے لیے شرط ہے، کسی بھی نیکی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ تو نیکیوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، گرچہ وہ یہ کام ہو کہ آپ اپنے بھائی سے حشاش بشاش ہو کر کے ملے، یہ مسکرا کر ملنا، خوشی سے ملنا، ایسا چہرہ بنا کر ملنا کہ سامنے والا دیکھ کر کے خوش ہو جائے، یہ اسلام میں بڑی فضیلت ہے اس کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے بخاری کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ نے مجھے دیکھا ہے تو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سامنے وہ ہمیشہ مسکرائے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی آپ سخت دل اگر ہوتے، آپ اپنے چہرے کو بسور کر رکھتے، تو یہ جو صحابہ کرام آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں یا آپ سے دور ہو جاتے، آپ سے الگ ہو جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ تو یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا کہ جہاں بھی دیکھتے مسکراتے اور لوگوں کو خوش کرتے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں، آپ کے زمانے میں اتنے احسانات نہیں تھے، اتنی نعمتیں نہیں تھیں، اس کے باوجود اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر نعمتیں ملتی ہیں تب بھی اسی طرح چہرہ، نعمتیں نہیں ملتی ہیں تب بھی اسی طرح چہرہ، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بندہ خوش ہے کہ ناراض ہے۔ تو اس طرح ایک مومن کا وطیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب کسی کے سامنے آؤ، خصوصاً مسلمانوں کے، تو ایسا لگے کہ ایک حشاش بشاش آدمی ہے
آپ لوگوں کو غمزدہ کرنے کے بجائے ان کو خوش کرنے کی ترکیب سوچو، اور آپ جب خود منہ بسور کر کے رہو گے تو آپ سے لوگ دور ہوں گے، اور آپ کو بذات خود آپ کے جسم کو، آپ کی ذات کو، آپ کے روح کو تکلیف پہنچے گی اس سے، اور آپ مختلف امراض کی شکار ہوں گے۔ اس زمانے میں یورپ وغیرہ میں جہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، آج حالت یہ ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ لوگ وہاں ہنسنے کے لیے جاتے ہیں، اور لوگ زبردستی لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ آپ سوچئے ہمارے دین کا حصہ یہ ہے کہ ہم حشاش و بشاش رہیں، کتنا عظیم دین وہ ہوگا، اور اس دین کے نبی کتنے عظیم ہوں گے، اور اس دین کو بھیجنے والی ذات کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔